اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، آپ کو اسلامک سلوشن چینل کی ایک نئی ویڈیو ایک نئے عنوان کے ساتھ آج پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ احباب، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے متعلق ہے۔ چونکہ رمضان کی آمد ہے، صرف لگ بھگ ایک مہینہ رمضان میں باقی ہے، تو احباب ہمیں تیاریاں شروع کر دینی چاہیے، رمضان کے وظائف کے حوالے سے بھی، رمضان کے کھانوں کے حوالے سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے خود کو، اپنے جسم کو بھی روزوں کے لیے تیار کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک مسلمان کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے، تو احباب رمضان کے لیے ہمیں خصوصی تیاریاں کرنی چاہیے۔ بالکل اسی طرح ہمیں اسی مسرت کا اظہار، اسی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے جس کا اظہار ہم عید الفطر کے لیے کرتے ہیں یا عید الاضحیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ رمضان ہمارے لیے ایک مومن کے لیے بخشش کا مہینہ ہے، خوشی کا مہینہ ہے۔ تو احباب خوشی منائیے، رمضان المبارک کے لیے اپنی اپنی تیاری کیجیے، دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ایک مرتبہ پھر سے ضرور دکھائے، اور ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ احباب، ہم اپنے آج کے موضوع کی جانب ضرور بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ آپ اس چینل اسلامک سلوشن کو نیچے بیل کے بٹن سے سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آپ کو مستقبل میں آنے والی تمام ویڈیوز وقت پر مل جائیں اور آپ تمام معلومات سے زیادہ فائدہ بھی حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ احباب، اگر آپ کو کوئی وظیفہ درکار ہے، آپ کوئی وظیفہ جاننا چاہتے ہیں، تو ہمارے ویڈیوز سیکشن میں چلے جائیے، وہاں بہت سے وظیفے موجود ہیں، وہاں سے آپ اپنا مطلوبہ وظیفہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مطلوبہ وظیفہ وہاں نہیں ملتا تو اس ویڈیو کے نیچے اپنا کومنٹ کر دیجئے، یا ہمارے فیس بک پیج پر رابطہ کریں۔ ہم انشاءاللہ العزیز جلد از جلد کوشش کریں گے کہ آپ تک وہ وظیفہ پہنچا دیا جائے، تاکہ آپ کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ اور احباب، آپ ان وظائف کو اپنے دوست احباب رشتہ داروں تک پہنچائیے، تاکہ ان کا بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے، اور اللہ پاک ہمیں اجر عظیم ضرور عطا فرمائے گا۔ احباب، جس طرح کہ ہمارا معمول ہے، ہم اپنے ہر وظیفے کی جانب پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم باقاعدہ طور پر اپنے آج کے وظیفے کی جانب بڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ احباب، درود شریف کی فضیلت کے بعد ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف آئیں گے وقت ضائع کیے بنا۔ جیسا کہ آپ کو باہر عنوان سے پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے آج کے وظیفہ جو ہے وہ رمضان المبارک کے متعلق ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی، اور یہ وظیفہ خاص طور پر یکم رمضان المبارک کے متعلق ہے۔ یکم رمضان المبارک کو آپ یہ وظیفہ کریں گے، اور احباب اس وظیفے کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ پاک پورے سال کے لیے آپ کے رزق میں فراوانی عطا فرماتا ہے، آپ کے مال و دولت میں، آپ کے بینک بیلنس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، آپ کو زیادہ سے زیادہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اگر تو بہت کسی بھائی کو، بہن کو جس طرح کے مسائل ہیں بھی، ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً آپ کے میسیجز سے کہ بہت سے احباب کو مالی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، کسی کو نوکری میں مشکل ہے، نوکری سے اچھی تنخواہ نہیں آ رہی، تو کوئی قرض میں ڈوبا ہے، کسی کی دکان یا کاروبار نہیں چل رہا۔ تو احباب، اس طرح کے بہت سے مسائل دونوں ملکوں میں، جس طرح کہ ہماری زیادہ ویورشپ پاکستان اور انڈیا سے ہے، دونوں ملکوں میں ایک عام آدمی کو یہ تمام مسائل ضرور درپیش ہیں۔ تو احباب، آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ بھی مالی مسائل کا شکار ہیں، پریشان ہیں اس وجہ سے، تو اب پریشان ہونا چھوڑ دیجئے۔ انشاءاللہ العزیز اب اللہ پاک کی جو خصوصی مدد ہے، خصوصی نصرت ہے، وہ آپ کے ساتھ شامل ہونے والی ہے۔ احباب، یہ وظیفہ جو ہے رمضان المبارک یکم تاریخ کے متعلق، یہ انتہائی بابرکت وظیفہ ہے، اور یہ ہم آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کتنی بار کرنا ہے، کس طریقے سے اور کس وقت کرنا ہے، جس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہوگا، اور اللہ پاک آپ کے پورے سال کے لیے، اگلے سال تک
اللہ پاک آپ کے رزق میں فراوانی عطا فرمائے گا، آپ کو ایسی جگہ سے اللہ پاک رزق عطا فرمائے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، آپ کو انتہائی ببرکت اور حلال رزق اللہ پاک انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ کرنے سے عطا فرمائے گا۔ احباب چونکہ یکم رمضان المبارک کا یہ وظیفہ ہے، تو احباب یہ وظیفہ رمضان کے آغاز کے پہلے ہی چند لمحات میں آپ کریں گے۔ رمضان کا احباب آغاز کب ہوتا ہے؟ یکم رمضان کو جیسے ہی یکم رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو باقاعدہ طور پر احباب رمضان المبارک کا آغاز ہو جاتا ہے، مسجد سے صلوات پڑھی جاتی ہے اور احباب تراویح کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے اندر، پوری امت کے اندر، مراکز سے لے کر انڈونیشیا کے اندر ایک خصوصی، ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، کیونکہ رمضان سے ہم مسلمانوں کا رشتہ ہی ایسا ہے، انتہائی فضیلت والا ہمارا انتہائی بابرکت رشتہ ہے، اور ہم کیونکہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما سکتا ہے، اور اللہ کے سامنے ہمیں یہ سرخرو کر سکتا ہے۔ تو احباب اپنے وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ احباب جیسے ہی آپ رمضان المبارک کا چاند دیکھیں، یعنی کہ اب یکم رمضان کا چاند دیکھیں یا آپ کو بتایا جائے، جی ہاں، بتایا جانے سے مراد یہ ہے کہ بعض علاقوں میں چاند رمضان کا نہیں دیکھا جا سکتا، کچھ موسمی کیفیت ایسی ہوتی ہے، بادل ہوتے ہیں، یا کچھ علاقے جن کی جو کم ہائٹ پر ہیں وہ نہیں چاند دیکھ سکتے رمضان کا، بہت سے لوگ، تو وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے ممانعت نہیں ہے۔ جو تو رمضان کا چاند دیکھ لیں وہ تو بہت ہی افضل چیز ہے، وہ تو ان کے لیے تو بہت ہی افضل بات ہے، اور جن کو کسی وجہ سے رمضان کا چاند نظر نہ آ سکے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت ذرا بھی نہیں ہے۔ احباب آپ کو جیسے ہی رمضان کے چاند دکھنے کی اطلاع ملے، اس سے مراد یعنی کہ جیسے ہی آپ کو ٹی وی سے پتہ چلے، آپ کو مسجد سے پتہ چلے، یا کسی سے بھی آپ کو جیسے ہی خبر ملے، یکم رمضان کی شام کو آپ کو جیسے ہی خبر ملے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے اور آج یکم رمضان المبارک ہے اور صبح پہلا روزہ ہوگا، تو احباب آپ فوراً اسی وقت یہ وظیفہ کیجئے۔ احباب وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟ احباب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ جی ہاں احباب سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، الحمد شریف جس کو ہم کہتے ہیں، آپ نے اس کو 3 مرتبہ احباب پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 3 مرتبہ انشاءاللہ العزیز آپ اس کو جب پڑھیں گے تو احباب انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ زیادہ افضل چیز ہے کہ اگر آپ اول و آخر درود شریف پڑھ لیتے ہیں، آپ شروع میں درود شریف پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں، اور اس کے بعد آپ پھر 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کے 1 سال کے لیے، جب یہ آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہوگا تو اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اللہ پاک، اللہ کی ببرکت ذات، اللہ پاک آپ کو اپنی رحمت کے سائے تلے لے آئے گا، اور آپ کے مال میں، آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں اللہ پاک 1 سال کے لیے فراوانی عطا فرمائے گا۔ تو احباب اگر آپ ہر سال یہ وظیفہ کرتے رہیں گے تو اللہ پاک ساری زندگی آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں فراوانی عطا فرماتا رہے گا۔ تو احباب آپ سے التماس ہے کہ آپ وقت نکالیے، یہ رمضان کی جو شام ہوتی ہے وہ تمام احباب کے لیے کافی مصروف ہوتی ہے، بہت سے کام ہوتے ہیں، نپٹانے ہوتے ہیں، اگلے دن چونکہ روزہ ہوتا ہے، لیکن احباب آپ کے لیے یہ وظیفہ انتہائی ضروری ہے۔ ہم آپ کو رمضان سے تقریباً 1 ماہ پہلے آپ کو انفارم کر رہے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو رمضان سے چند دن پہلے، 2 یا 4 دن پہلے بھی 1 مرتبہ آپ کو انفارم کر دیں، تاکہ آپ اس وظیفے کے بارے میں اگر بھول چکے ہیں تو دوبارہ آپ کو یاد دہانی ہو جائے، اور آپ اس وظیفے کو ذہن میں رکھ سکیں کہ جیسے ہی رمضان آئے آپ یکم رمضان کی شام کو چاند دیکھتے ہی آپ یہ وظیفہ کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کے، جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا، آپ کے مال میں، آپ کے رزق میں، دولت میں فراوانی عطا فرمائے گا، اور یہ وظیفہ اتنا لمبا بھی نہیں ہے، شاید ہی آپ کے 10 منٹ لگیں، یا بلکہ اس سے بھی کم، صرف 5 منٹ لگیں گے۔ آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، معذرت آپ 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور پھر سے 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اور اپنے لیے اللہ پاک سے اپنے حق میں دعا مانگ لیں گے، اور بس یہ وظیفہ آپ کا وہاں اختتام پذیر ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے۔
احباب اسی طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اسلامک سولوشن نیچے بیل کے بٹن سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنا سوال کومنٹ میں درج کیجئے، ہم انشاءاللہ آپ تک جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔